اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات بھیجی خاندان فاطمہ پروردگار کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں کہ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر اب باشعور اور بابصیرت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور آپ سب کو حوادث سے روزگار سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ چہلوں میں امام حسین کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کے اس سورہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارک فجر قرآن مجید کا 99 نمبر سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ مبارک غاشیہ اور اس کے بعد سورہ مبارک شمس۔ یہ سورہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس سورہ کے آغاز میں پروردگار نے قسمیں اٹھائیں۔ قرآن مجید کی 70 صورتوں میں کوئی قسم نہیں ہے، لیکن 114 صورتوں میں سے 44 صورتیں ان میں پروردگار نے قسمیں اٹھائیں، اور قرآن مجید کی ان 44 صورتوں میں حق تعالی نے 118 قسمیں اٹھائیں۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی جیسے سورہ مبارک عصر، کسی کے شروع میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ ضحیٰ، کسی سورہ کے آغاز میں پروردگار نے 3 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ العادیات، کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارک 3، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارک فجر۔ سورہ فجر کے بعد بس ایک مقام پر پروردگار نے اس سے زیادہ قسمیں اٹھائیں اور وہ ہے سورہ مبارک شمس، جس میں پروردگار نے 11 قسمیں اٹھائیں۔ اس سے زیادہ قسمیں پھر قرآن مجید میں کسی سورہ میں نہیں اٹھائی گئیں۔
سورہ شمس کے بعد سورہ مبارکہ فجر ہے، جس میں حق تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں اور پروردگار نے فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن سے متعلق قرآن قسم اٹھا رہا ہے؟ اور پھر فرمایا والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم جب سب اکٹھے تھے، والوتر، اور مجھے طاق اور تنہا کی قسم، واللیل اذا یسر، اور چوتھی آیت میں پروردگار نے 5ویں قسم اٹھائی، فرمایا مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ اور اس کے بعد پروردگار نے صاحبان عقل کو فکر اور پیغام دیو، فرمایا حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا ان قسموں میں سے صاحبان عقل کے لیے کوئی قسم وجود نہیں رکھتی؟ اور پھر اس سورہ کے اختتام پہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کے پاس، اس حال میں کہ راضیتم مرضیہ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ آئیے اور آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جائیے، وادخلی جنتی، اور آ کر میری جنت میں داخل ہو جائیے۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیۃ والثناء اپنے ایک صحابی ابو بصیر سے فرمایا اے ابو بصیر فقرؤوا هذه السورہ فی فرائضکم و نوافلکم، اے ابو بصیر سورہ فجر کو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھا کرو۔ ابو بصیر نے سوال کیا فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے اس سورہ کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ سورہ میرے جد بزرگوار میرے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ ابو بصیر نے سوال کیا فرزند رسول اس میں تو قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور فرعونیوں کے ظلم کا ذکر ہو رہا ہے، اب کس بات کی بنا پہ فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ آپ کے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے؟ فرمایا اس سورہ کی آخری 4 آیتیں جن میں خدا ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تاریخ انسانی میں اور تاریخ بشر میں اور تاریخ اسلام میں نفس مطمئنہ کا بارز ترین اور کامل ترین مصداق سرور و سالار شہیداں سید شباب اہل جنہ راکب دوش رسول حسین ابن علی ہیں۔ اور یہ آپ کا وہ کمال ہے کہ جس کا خود دشمن نے بھی اعتراف کیا۔ روز عاشور استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری بیان فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ویسے ویسے قلب حسین ابن علی کے اطمینان میں اضافہ ہو رہا تھا، اور آپ کے چہرے کی طمانینت اور آپ کے چہرے کے نور کے آثار میں اضافہ ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر خود دشمن حیران تھا، پریشان تھا، سرگردان تھا۔ یہاں تک کہ یزید ابن معاویہ کی فوج کا رپورٹر جو 2 محرم کو کربلا پہنچا تھا، 8 دن اس نے کربلا میں گزارے، اور اسے یزید نے شام سے بھیجا تھا کہ مجھے حرملہ پر اعتماد نہیں، عبید اللہ ابن زیاد پر اعتبار نہیں، عمر ابن سعد پر اعتبار نہیں، شمر ابن ذوالجوشن پر اعتبار نہیں، شبس ربعی پر، محمد بن اشعث بن قیس پر، قیس بن اشعث پر، ان پر مجھے اعتبار نہیں، تم کربلا جاؤ اور جا کر تمام حالات کے اوپر گہری نگاہ رکھو اور لکھتے جاؤ جو میرے دوستوں نے کیا اور کربلا میں جو حسین اور حسین کے ساتھیوں نے انجام دیا، ہر بات کو لکھو، اس کی رپورٹ مرتب کر کے میرے پاس شام لے کے آنا۔
یزید ابن معاویہ کی فوج کا یہ رپورٹر 2 محرم کو کربلا پہنچا اور آقا حسین بھی 2 محرم کو کربلا تشریف لائے، اور پھر 10 محرم تک 8 دن مسلسل یہ نظریں جمائے حسین ابن علی کی طرف دیکھتا رہتا تھا کہ حسین چلتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں، آپ کا دوستوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، آپ کا انداز عبادت کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، اور آپ کی باقی صفات و اوصاف۔ اگرچہ یہ شام سے آیا اور دشمن کا بھیجا ہوا ہے اور یزید نے بھیجا، اور اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں لوگوں کو علی دشمنی پر پروان چڑھایا گیا۔ ساری زندگی جمعوں کے خطبوں میں مولا متقیان کی خلاف کردار کشی سنتا رہا، ممبروں سے آپ کے خلاف پروپیگنڈے اور لعن اور گالیاں سنتا رہا۔ اس مسموم ماحول میں اس فرد کی پرورش ہوئی اور یزید نے منتخب کر کے اسے بھیجا کربلا، لیکن چونکہ فطرت پاک تھی، بس اس خاص ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کی فطرت کے اوپر ایک گرد آ گئی تھی۔ اس لیے جب اس نے نور حقیقت کو قریب سے دیکھا اور فضائل حسینی کا مشاہدہ کیا، آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کا طرز گفتار، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی عبادت، آپ کی سخاوت، آپ کا رویہ دیکھتا چلا گیا، اور غیر محسوس انداز میں لاشعوری طور پر یہ روح حسین ابن علی کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور اسے محسوس نہیں ہو کہ کب حسین ابن علی کی محبت کا اسیر ہو گیا۔ میں حامل نفس مطمئنہ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن جو نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ یہاں تک کہ جب 8 دن گزر گئے اور عاشور کا دن آیا، اور اب یزید کے فوج کے رپورٹر کو یقین ہو گیا کہ یوسف زہرا کچھ دیر کا مہمان ہے، فرزند فاطمہ شہید ہونے والے ہیں، تو اب یہ دوڑتا ہوا بڑھا عمر ابن سعد کی طرف اور کہا، اے عمر ابن سعد، تو مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ عمر ابن سعد نے حیرت سے کہا، تو یزید ابن معاویہ کی فوج کا رپورٹر ہے، تجھے یزید نے شام سے بھیجا، اور تعجب ہے کہ تو یزید کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے۔ کہ پریشان نہ ہو اور ڈرو نہیں، میں یزید ابن معاویہ کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور وعدہ کرتا ہوں میرے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ ہے وہ سب کا سب میں تمہارے حوالے کر دوں گا، بس مجھے اجازت دو کہ میں اس شخص کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ تو عمر ابن سعد نے یزید کی فوج کے کمانڈر اور سپہ سالار نے تعجب سے پوچھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو یزید کے دشمن کو پانی پلانا چاہتے ہو، ضمانت جاری کر رہا ہے اور سارا مال دنیا مجھے دینے کا وعدہ کر رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اے عمر ابن سعد، میں 8 دن سے کربلا میں اس شخص کو بہت غور اور دقت سے دیکھ رہا ہوں، اور آج کے دن جو میں اس شخص کے چہرے کے اوپر نور اور طمانینت دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ ہے، اور اگر میں آج کے دن پانی کا جام لے جاؤں اور یہ شخص مجھ سے پانی کا جام قبول کر لے اور 2 گھونٹ پانی پی لے اور ایک نگاہ کرم میرے چہرے پر ڈال دے، تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور پروردگار جنت کو میرے اوپر واجب قرار دے دے گا۔ یہ سنا عمر ابن سعد نے کہا، جاؤ اگر تم پانی پلانا چاہ رہو پلا دو۔ یہ جام لیے دوڑا شط فرات کی طرف، اور اس سے پہلے کہ جام بھر کے واپس پلٹتا، اس دوران میں یا خود شمر ابن ذوالجوشن نے یا عمر ابن سعد نے شمر کو اشارہ کیا، اور جتنی دیر میں یزیدی فوج کا رپورٹر پلٹ کر آیا، اتنی دیر میں شمر آقا حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر چکا تھا، اور پھر سر کاٹنے کے بجائے کٹا ہوا سر آپ کے سینے پہ رکھا۔ لیکن جو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یزیدی فوج کا رپورٹر جب پلٹ کے آیا، پانی کا جام ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، عجیب بات یہ تھی کہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور مسلسل حسین ابن علی سے قریب تر پہنچ کر اس نے پانی کا جام حسین ابن علی کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا، اور یہ پانی زمین پر گرنے لگا، اور عمر ابن سعد چلایا کہ ارے کیا کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر بھی پانی پیے؟
تو جیسے ہی اس نے عمر ابن سعد کے جملے سنے پلٹا اور کہا اے عمر ابن سعد واللہ لقد شغلتنی نور وجہی ان فکرت قتلے، اللہ کی قسم مجھے اس شخص کے چہرے کے نور نے اتنا مبہوت کر دیا، میں اس شخص کے چہرے کی طمانینت اور نور میں اتنا جذب ہو گیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس انسان کا گلا کٹ چکا ہے۔ یہ حسین ہے جو نفس مطمئنہ روز عاشور اس کائنات میں اور تاریخ انسانی میں نفس مطمئنہ کا بارز ترین مصداق حسین ابن علی۔ اس لیے قرآن سند جاری فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جائیے۔ یہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یہ عبد کتنا بڑا درجہ ہے خدا کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں اس سے پہلے کہ ختمی مرتبت کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں، ہر مسلمان پیغمبر امام الانبیاء اور سید الرسل کی گواہی سے پہلے آپ کی عبودیت کی گواہی دیتا ہے، عبدہ و رسولہ۔ اور پروردگار جب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس انتہائی بلندی پر لے گیا کہ جس کے بعد پھر کوئی بلندی لائق کے تصور نہیں، شب معراج، تو کن لفظوں کے ساتھ پروردگار نے معراج کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا، کیا کہا؟ اور بات اتنی بڑی ہے کہ پروردگار نے بات شروع کرنے سے پہلے، آپ بات سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ، پروردگار نے بات شروع کرنے سے پہلے فرمایا سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ جو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو لے گیا، کسے؟ سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ بخلیلہ۔ نہ نبی کہا، نہ رسول کا، نہ حبیب کا، نہ کوئی اور لقب، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو اس بلندی پر لے گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری باتیں کچھ پہنچنا شروع ہوئی۔ تو عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے، یہ سمجھنا ہے تاکہ سورہ فجر کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں۔ عبد ہونا اور ہے، ہم عبد ہیں، عبدہ ہونا اور ہے، بندے سب ہیں لیکن خدا کا بندہ ہونا، جیسے اقبال نے فرمایا کہ عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر، عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا کیا فرق ہے؟ اقبال کا عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر، عبد وہ ہے جو کوہ طور پر پہنچ کر اللہ کی تجلی کا انتظار کر رہا ہے، اور عبدہ وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے۔ اگر عبد اور عبدہ کا فرق کچھ روشن ہوا تو اب سمجھے کہ پروردگار حسین سے کیا فرما رہا ہے اور نفس مطمئنہ سے کیا فرما رہا ہے کہ فادخلی فی عبادی، اب آئیے میرے بندوں میں۔ کون؟ جہاں محمد بیٹھے ہیں، جہاں علی ہیں، جہاں فاطمہ ہے، جہاں حسن ہے، میں بھی منتظر ہوں، یہ بھی منتظر ہیں، آئیے ان میں داخل ہو جائیے۔ اور میری جنت، یہ کون سی جنت ہے جس کے لیے خدا فرما رہا ہے؟ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کے بعد 7,000 سال میں ایک مرتبہ حسین ابن علی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا کرے گا۔ تو سمجھنا ہے وہ کون سی جنت ہے جس کی خدا بات فرما رہا ہے۔ جنت ایک ذی مراتب مقام ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ جنت سب ایک جیسی ہے، جہاں ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، ہم بھی وہاں چلے جائیں گے، نہ، یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔
آئیے بس میں گفتگو سمیٹ اور مختصر کروں اور ان قسموں کی طرف اشارہ کروں تاکہ سورہ کا ابتدائی مفہوم روشن ہو جائے۔ پہلی قسم کیا اٹھائی پروردگار نے؟ والفجر، مجھے فجر کی قسم، اور یہاں فجر سے مراد ذات حسین ابن علی ہے۔ اور پروردگار کیوں امام حسین کو فجر سے تشبیہ دے رہا ہے؟ امام راغب اصفہانی مفردات راغب میں فجر کا مطلب کیا لکھا؟ کہ فجر کا مطلب ہے وسیع شگاف، کیونکہ یہ وسیع شگاف رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کرتا ہے، اس لیے اس وقت کو وقت فجر کہتے ہیں۔ تو حسین ابن علی کو فجر کیوں کہا قرآن نے؟ اس لیے کہ نور حسین ابن علی نے آ کر بنو امیہ کی تاریکیوں سے بشر کو اجالا دیا، جس اجالے میں پہنچ کر بشر قیامت تک حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور کچھ نے لکھا کہ یہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، لیکن بعد کی آیات کے ساتھ اس بات کا تسلسل و ربط نہیں بنتا۔ اور خمینی بت شکن نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں ماہ محرم کی پہلی 10 راتیں جن کی پروردگار قسم اٹھا رہا ہے۔ بس میرے عزیزو، آپ نے مشکل مرحلے میں میرا ساتھ دیا اور یہ تمہید طے کی، آئیے بڑھیں، اور میں آج کی حد تک صرف فجر کا مفہوم بیان کروں گا اور کسی حد تک لیال عشر سے متعلق 2 جملے کہوں گا۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے کون سی نماز فرض ہوئی ہے؟ نہیں، فجر نہیں، ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر فجر۔ اور مکہ میں ان نمازوں کی کتنی رکعتیں تھیں؟ جتنے بھی سنی شیعہ مورخین اور سیرت نگار ہیں، سب سے پہلی کتاب جو سیرت پر لکھی گئی ابن ہشام نے لکھی، وہاں سے لے کے آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تمام مورخین، محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 10 تھی۔ 2 رکعتیں فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب اور 2 عشاء کی۔ اور پھر جب مدینہ پہنچے، ختمی مرتبہ مدینہ ہجرت فرمائی، تو مدینہ پہنچنے کے بعد پروردگار نے 7 رکعتوں کا اضافہ کیا۔ اب آپ کی سماعتیں انشاءاللہ اس درجے پہ ہیں کہ میں بات عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد پروردگار نے ان 10 رکعتوں میں مزید 7 رکعتوں کا اضافہ کیا۔ فجر کی بدستور وہی 2 رکعتیں رہی، اور ظہر کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا، اور کتنی ہوئی؟ 4۔ اور پھر عصر کی 2 رکعتیں اضافہ ہوئیں اور یہ 4 ہوئی۔ لیکن مغرب میں پروردگار نے صرف 1 رکعت کا اضافہ کیا، اور عشاء میں پھر 2 رکعتوں کا اضافہ کر کے 4 ہو گئیں، لیکن فجر 2 ہی رہی، اور مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ کیا۔ کیا خدا کے ہاں بھی مزاج پایا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں مزاج ہے، جیسے ہمارے ہاں کیفیتیں ہیں؟ نہ، اللہ سبحان ہے، اللہ کیفیتوں سے بالاتر ہے، اللہ مزاج نہیں رکھتا۔ پروردگار حکیم ہے، خالق عقل ہے۔ کیوں فجر کی 2 رکھی اور اضافہ نہیں کیا؟ اور کیوں مدینے میں ظہر کی 2 رکعتوں میں اضافہ ہوا، عصر میں اضافہ، مغرب اور عشاء میں، اور 3 نمازوں میں 2 رکعت کا اضافہ ہوا، لیکن 1 نماز میں صرف 1 رکعت اضافہ ہوئی؟ تو محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ ظہر کی جو 2 رکعتیں مدینہ میں جا کر فرض ہوئیں، یہ اعزاز مصطفیٰ کی تجلی ہے، حرمت مصطفیٰ میں، احترام مصطفیٰ میں یہ 2 رکعتیں پروردگار نے ظہر میں اضافہ کی، اور عصر کی نماز کی 2 رکعتیں یہ اعزاز مرتضیٰ میں فرض کی گئی، اور مغرب کی 1 رکعت یہ اعزاز فاطمہ میں پروردگار نے انسانوں پر واجب قرار دی، اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز امام حسن مجتبیٰ میں پروردگار نے انسانوں پر واجب قرار دی۔ لیکن فجر کی وہی 2 رکعتیں
اور ان میں اضافہ نہیں ہوا. اور یہ اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ سب خدا کا ہے. اور پھر جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو یہ 4 رکعتی نمازیں قصر ہو جاتی ہیں. اب ظہر کو 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کو 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کو 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے. لیکن فجر کی نماز قصر نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ 2 کو کم کر کے 1 پڑھیں. اور مغرب کی نماز بھی قصر نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ مغرب کے 1 کم کر دیں اور 2 پڑھیں. نہ، ظہر، عصر، عشاء، سفر میں یہ تینوں نمازیں قصر ہو جائیں گی اور 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی جائیں گی. لیکن فجر اور مغرب میں کوئی رکعت سفر میں بھی کم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، اپنے رسول کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی اور حسن مجتبیٰ کا بھی حق معاف کر سکتا ہے. لیکن پروردگار کبھی بھی حق فاطمہ اور حق حسین ابن علی بشر سے معاف نہیں کر سکتا. ہر بشر حسین ابن علی کا مدیون ہے. کیا حسین اپنی ذات کے لیے کربلا گئے تھے؟ کیا اپنی ذات کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا تھا؟ آخر یزید کی کیا مجبوری ہے کہ اس نے سب سے پہلے امام حسین سے بیعت مانگی اور امام حسین یزید کی بیعت نہ کریں لیکن کربلا بھی نہ جائیں؟ عبداللہ ابن عباس 1، عبداللہ ابن عمر 2، عبداللہ ابن زبیر 3، محمد حنفیہ، ام سلمہ، سب کے سب حسین کو مشورہ دے رہے ہیں، اے حسین عراق نہ جائیے، کربلا نہ جائیے، یہ لوگ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. تو کیا ان سب کو نظر آ رہا ہے جو کچھ وہ حسین کو نظر نہیں آ رہا؟ شہید مطہری فرماتے کہ حسین کو مشورے دینے والے تمام افراد وہ سب شیشے کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو پھر حسین نے کسی کی بات کیوں نہیں مانی؟ اور حسین کیوں عراق تشریف لے کے گئے؟ کیوں کربلا گئے؟ اور کیوں 3 بر اعظموں تک یزید کی حکومت پھیل چکی ہے اور 9 کروڑ افراد، کم از کم مسلمانوں کی تعداد 9 کروڑ ہے. تو کیوں سب کو چھوڑ کر سب سے پہلا خط بیعت کے لیے حسین ابن علی کو لکھا جا رہا ہے؟ کسی اور کو کیوں نہیں لکھا گیا؟ اور امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کوشش کروں گا اس سوال کا جواب دوں، بات تمام کروں. البتہ یہ جو میں نے کہا کہ پہلا خط حسین کو یزید نے لکھا، یزید سرے سے شام کے اندر موجود نہیں تھا، شکار پر تھا. یہاں تک کہ ادھر امیر شام جان کنی کی کیفیت میں تھا. یزید کا باپ قریب المرگ تھا، ڈاکٹر، حکیم، اطباء، معالج سب اس کے گرد جمع تھے. اور دوسری طرف قاصد تیار تھا، خط تیار ہے، گھوڑا تیار ہے، تاکہ ادھر امیر شام کی موت کا یقین ہو جائے، ادھر فوراً سے قاصد روانہ ہو جائے. یہ خط خود یزید نے نہیں لکھا بلکہ یزید سے پہلے یہ خط لکھا جا چکا تھا. تو کیوں امیر شام یہ چاہ رہا ہے کہ حسین ابن علی بیعت کریں؟ جیسے ہی امیر شام کی آخری سانس نکلی، ادھر سے یہ گھوڑا، یہ قاصد شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوا. اور یزید 3 دن کے بعد واپس آیا شام میں، حتیٰ اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں تھا. امیر شام کا نماز جنازہ اس کی فوج کے سپہ سالار ضحاک بن قیس نے پڑھا ہے اور 3 دن تک شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اور 3 دن کے بعد جب یزید پلٹ کے آیا شکار سے تو اس نے شام کی حکومت اس کے سپورٹ کی. سوال باشعور دوستوں کے لیے، پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر بنو امیہ کی کیا مجبوری ہے کہ وہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کریں؟ آخر کیا مجبوری ہے کہ وہ حسین سے بیعت مانگیں؟ کیوں سب سے پہلا خط امام حسین کو لکھا گیا؟ بنو امیہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ دین کے نام پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے نام پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کے ٹائٹل کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں،
امیر المومنین کے عنوان سے حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ختمی مرتبت کی مسند پر بیٹھ کر بنام دین، اسلام اور شریعت حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عنوان انہیں اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک زمانے کا محمد مصطفیٰ ان کی تائید نہ کرے۔ اس لیے بنو امیہ مجبور ہیں کہ حسین کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو اب حسین کے پاس دو راستے ہیں، امام حسین بیعت نہ کریں لیکن عراق بھی نہ جائیں، امام حسین بیعت نہ کریں کربلا بھی نہ جائیں۔ جیسے ابن عباس نے کہا ہندوستان چلے جائیے، یمن چلے جائیے، مصر چلے جائیے، پہاڑی علاقوں میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں، اپنی جگہ بدلتے رہیں، آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے عیال مخدرات عصمت و طہارت سے بیویاں سب بنو امیہ کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور آپ بیعت بھی نہیں کریں گے۔ تو امام حسین نے کیوں قیام فرمایا؟ امام حسین یزید کی بیعت نہ کرتے لیکن کربلا بھی نہ جاتے۔ کیا امام حسین کربلا اس لیے گئے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ میں ٹھوکر نیاز بے کہ ان باشعور اور بامعرفت مومنین سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یزید یا بنو امیہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے تو کیا امام حسین کربلا جاتے یا نہ جاتے؟ اس پہ سوچئے گا۔ کیا امام حسین اس لیے کربلا گئے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھے؟ مجھے بتائیے اہل کوفہ کے خطوط کی سب سے پہلی کھیپ کب امام حسین کے پاس آئی؟ کیا مکہ میں خط پہنچے؟ امام حسین نے تو 28 رجب مکہ چھوڑ دیا، اب 5 دن کے بعد 3 شعبان مدینہ چھوڑا، 5 شعبان کو مکہ پہنچ گئے، 3 شعبان کو 5 دن کے بعد، اور پھر پورا مہینہ اور کئی دن اوپر گزر گئے۔ اہل کوفہ اور اہل عراق کے خطوط کی پہلی کھیپ سعید بن عبداللہ حنفی اور قیس ابن مسہر سیداوی 10 رمضان کو لے کر امام حسین کے پاس پہنچے۔ اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یزید معاویہ مر چکا ہے۔ امام حسین نے نہ تو یزید کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں قیام فرمایا، اور امام حسین نے نہ ہی اہل کوفہ کے خطوط کی دعوت کے جواب میں قیام فرمایا۔ پھر کیوں قیام فرمایا؟ اور اگر امام حسین بیعت نہ کرتے اور خاموشی اختیار کر کے اپنی جگہ بدلتے رہتے، مصر چلے جاتے، ہندوستان چلے جاتے، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ کیوں اس ملک میں ملا اٹھ کر 40 حسینی اور چیلم حسینی سے متعلق باتیں کرتا ہے؟ آخر مشکل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک کربلا کو اس طرح سے سمجھا نہیں گیا جس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ اسلام کے نمائندے ہیں، آپ اسلام کا ہراول دستہ ہیں۔ آپ پیغام کربلا، پیغام عاشورہ سمجھیں اور امت کے ایک ایک فرد تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کو بتائیں کہ حسین اپنی جان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کربلا نہیں گئے تھے، نہ حکومت کے لیے کربلا گئے تھے۔ کیوں حسین کربلا گئے تھے؟ بیعت نہ کر کے بھی حسین اپنی جان بچا سکتے تھے۔ کیا عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ نہیں کی۔ اس کے چھوٹے بھائی منذر بن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ نہیں کی۔ تو کیا یزید نے اسے قتل کر دیا؟ بلکہ یزید کی ساری حکومت شام تک سمٹ گئی۔ 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی، اس کے بعد 40 دن اس کے بیٹے معاویہ نے حکومت کی، پھر 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی، اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان نے حکومت کی۔ اور یہ سب کہاں رہے؟ ان کی ساری حکومت شام تک سکڑ گئی۔ پورا عراق، پورا حجاز، مکہ، مدینہ، مصر، ایران، سب پر عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی ہے، 11.5 سال حکومت کی ہے۔ تو اس نے بھی تو یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کیا یہ قتل ہو گیا تھا؟ تو امام حسین نے کیوں قیام فرمایا؟ یہ بات بہت اہم ہے۔
اسے سمجھنا اور پھر امت کے فرد فرد تک پہنچانا۔ آخر حسین کیوں کربلا گئے؟ اور اگر امام حسین خاموش رہتے اور اپنی جگہ بدلتے رہتے لیکن کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو آج صرف نماز جمعہ بدھ کے دن نہ پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہو رہا ہوتا؟ ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، شادی حالوں کے اندر مولوی ہاتھ میں تسبیح لے کر اور سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر آتے اور آ کر ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ اور بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے اور چھوارے اور ٹافیاں اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی اور ہم مبارکبادیں دینے کے بعد گھروں کو چلے جاتے اور کسی کو احساس بھی نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اگر یہ رشتوں کی حرمت باقی ہے تو پھر ہر باشعور اور باضمیر انسان کا فرض ہے کہ اپنا سر حسین ابن علی کے قدموں پر رکھتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اگر یہ نعرہ لگانا ہے، ایک بات سن لیجیے، میرے عزیزو، جو اس جوان نے کھڑے ہو کے نعرہ لگوایا، اگر یہ نعرہ لگانا ہے تو ایک بات سن لیجیے، امام حسین کو روز عاشور میدان کربلا میں دو طرح کی پیاس تھی، ایک پانی کی پیاس، ایک نصرت کی پیاس، لیکن 3 دن کے پیاسے نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا بلکہ نصرت مانگی ہے۔ تو اگر لبیک یا حسین کہنا ہے تو اس طرح سے کہیے کہ آپ کی آوازیں اس طرح سے ملائکہ کے پروں پر پرواز کرتی ہوں کربلا تک پہنچیں، اپنی ساری قوت و توانائی سمیٹ کر قیس ابن مصہر سیداوی کی طرح، حبیب ابن مظاہر کی طرح، مسلم ابن اوسجہ کی طرح، زہیر ابن قین کی طرح، عابس ابن شبیب شاکری کی طرح، ان سب کی طرح ہم آواز ہو جائیے، اپنی ساری قوتوں کو سمیٹیے، مٹھیوں کو بھیجیے، فضا میں بلند کیجیے اور پوری طاقت کے ساتھ استغاثہ حسینی کا جواب دیجیے، لبیک یا حسین۔ کوئی بھی انسان قیامت تک حق حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا، جو بھی باضمیر ہے وہ ممنون احسان ہے حسین ابن علی کا۔ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو دین پہنچا ہم تک، جو حیا، جو عزتیں، جو حجاب، سب کچھ صرف حسین کی وجہ سے۔ آیت اللہ مرشی نجفی معصوم قم کے حرم میں کئی سال نماز پڑھائی اور بہت تیز نماز پڑھاتے تھے، اور میر حداد عادل ان کے شاگرد نے کہا کہ کاشان میں ایک عالم آپ سے بھی جلدی نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے فرمایا ممکن نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کیسی کہ میں نماز جماعت پڑھاتی ہوں، صرف واجب پڑھاتا ہوں، مستحب چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے بھی جلدی نماز پڑھاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی واجب بھی چھوڑتا ہوگا، تو نہیں پڑھا سکتا۔ تو یہ آغا مرشی جو صرف واجبات ادا کرتے تھے نماز جماعت پڑھاتے ہوئے، لیکن ایک ذکر انہوں نے کبھی ساری زندگی نہیں چھوڑا۔ اقامت پڑھنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، ہر نماز سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناک۔
میر حداد عادل نے پوچھا آغا مرشی آپ مستحبات چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ ذکر کبھی نہیں چھوڑا اتنے سالوں سے؟ کیا جواب دیا؟ کہ میر حداد میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھوں اور اسے بھلا دوں جس نے یہ نماز بچا کر مجھ تک پہنچائی ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادتیں، یہ حجاب، یہ پردے، یہ عفتیں، یہ حیا، یہ غیرت، یہ سب صرف اور صرف حسین کی وجہ سے۔ اور کوئی بھی حسین، کوئی بھی انسان حق حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ اور بس میں دوسری قسم سے متعلق صرف ایک جملہ کہوں، آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ والفجر، اور فجر کے فوراً بعد پروردگار نے جو دوسری قسم اٹھائی، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 راتیں؟ ماہ محرم کی 10 راتیں۔ یہ پہلا عشرہ، یہ پہلی 10 راتیں پروردگار ان کی قسم اٹھا رہے۔ کیا ہوا ان 10 راتوں میں؟ اور پھر ان 10 راتوں کی معراج شب عاشور۔ شب عاشور کیا ہوا؟ کیوں پروردگار ان راتوں کی اور بالخصوص شب عاشور کی قسم اٹھا رہے؟ تو اگر کسی نے شب عاشور کو سمجھنا ہے تو پہلے شب ہجرت کو سمجھے۔ اگر شب ہجرت سمجھ میں آ گئی تو پھر شب عاشور سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر یہ راز سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں محمد مصطفیٰ کے 1.5 لاکھ صحابہ کو ساری دنیا رضی اللہ کی کہہ کر یاد کرتی ہے، اور حسین کے 72 کو دنیا علیہ السلام کہہ کے بلاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم پیغمبر اسلام کے صحابیوں کو رضی اللہ کہتے ہیں اور ہمارے بھائی اہل سنت پیغمبر کے صحابیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں، نہ، وہ بھی رضی اللہ کہتے ہیں، ہم بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ سلمان ہو وہ بھی رضی اللہ ہے، ابو ذر وہ بھی رضی اللہ، حذیفہ وہ بھی رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو ایوب انصاری، سب کے سب رضی اللہ۔ لیکن حسین کے سارے صحابی علیہ السلام، اور صرف حبیب ابن مظاہر نہیں، مسلم ابن عسجہ، زہیر ابن کین، عابس ابن شبیب شاکری، نہ، بلکہ وہ جو صرف 5 منٹ حسین کے پاس رکے آ کر، حر ابن یزید الریاحی، وہ حر بھی علیہ السلام ہے۔ کیوں حر علیہ السلام ہے؟ کیوں حبیب علیہ السلام ہے؟ اور علیہ السلام سے یہ نہ سمجھیے گا جیسے آپ کے لاہور کے کسی فرد نے کہا کہ ہم ایک دوسرے پر بھی سلام بھیجتے ہیں، سلام علیک، علیک السلام، السلام علیکم، تو اگر ہم نے ان پہ سلام بھیج دیا تو کیا حرج ہے؟ علیہ السلام، نہ میرے اور آپ کے سلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، سلام اللہ علیہ، یعنی یہ وہ 72 جن پر خود خدا سلام بھیجتا ہے۔ تو کیوں حسین کے ساتھی علیہ السلام ہیں، اور کیوں پیغمبر کے ساتھی رضی اللہ ہیں؟ اگر کسی نے اس راز کو سمجھنا ہے، شب عاشور کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو پہلے شب ہجرت کو سمجھے۔ اس لیے کہ جو کام شب ہجرت میں واقع ہوا وہی کام شب عاشور میں ہوا۔ شب ہجرت میں کیا ہوا؟ اللہ کے ایک عبد نے، اللہ کے ایک بندے نے خدا کے ساتھ تجارت کی۔ کیسی تجارت؟ یہ انوکھی تجارت ہے۔ آپ میں بہت سارے تاجر اور دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن کیا کوئی رات نیند میں تجارت کرتا ہے؟ نیند میں کوئی خرید و فروخت کرتا ہے؟ ساری دنیا جاگ کر تجارت کرتی ہے، لیکن انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جس سے متعلق قرآن فرما رہا ہے جس نے سو کر اللہ کے ساتھ تجارت کی۔ اور کیسی تجارت کی؟ کیا بیچا اور کیا خریدا؟ شب ہجرت قرآن فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، مَن یشری، جس نے بیچا کیا؟ نفسہ، اپنی جان، اپنی زندگی۔ کیسی زندگی بیچی؟ ابھی آپ ٹھوکر نیاز بیگ میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں بائیں یہ چراغ روشن ہے، آپ کے سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں، گھروں میں جائیں گے تب بھی اپنے حجرے میں جب آرام کریں گے رات کو، آپ کے دائیں بائیں سائڈ ٹیبل پہ لیمپ پڑا ہوگا، دروازے میں بٹن ہے، دیواروں میں بٹن ہے، بٹن آن کریں چراغ روشن ہو جائے گا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے علی جس حجرے میں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، کوئی بجلی نصب نہیں ہے، کوئی بٹن نہیں ہے علی امیر المومنین کے قریب کہ باہر 10 افراد ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، سب حالت انتظار میں کہ کب ابو سفیان اور ابو جہل اشارہ کرتے ہیں، اور سب کے سب ٹوٹ پڑیں، اور اندر علی لیٹے ہیں، اور لیٹے بھی نہیں، یہ میری تعبیر ہے، علی سو رہے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جائیے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا علی لیٹ جائیے، لیٹنا اختیاری عمل ہے لیکن سونا غیر اختیاری عمل ہے۔ اگر نیند آئے تو کانٹوں پہ بھی آ جائے اور نہ آئے تو نیند کی گولی کھا کر بستر پر بھی نہ آئے، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا، اے علی میرے بستر پر سو جائیے۔ اور باہر اتنی ننگی تلواریں ہیں، کسی لمحے ایک اشارہ ہو سب ٹوٹ پڑیں اور ٹکڑے اڑا دیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا اور علی سوئے۔ پیغمبر جانتے ہیں یہ علی کا تعارف کروا رہے ہیں کہ علی اس عالم حسبوت کا وہ نابغہ روزگار انسان ہے جو غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتا ہے۔ علی نے بس ایک بات پوچھی کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں بچ جائے گی۔ تو علی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علی پوچھ کے تاریخ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی جان کسی کے جانے کی وجہ سے نہیں بچے گی، میرے سونے کی وجہ سے بچ رہی ہے۔ اور اب علی سوئے اور جان بیچی، جان ہتھیلی پر رکھ کر علی سوئے اور خدا نے تجارت کی اور فرمایا وہ من الناس سے، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، من جو یشری بیچتا ہے، نفسہ اپنا نفس، اور کیا خریدتا ہے؟ مرضات اللہ، خدا کی رضا، اللہ کی مشیت۔ تو سمجھے شب ہجرت تاکہ شب عاشور سمجھ میں آ جائے۔ شب ہجرت علی نے کیا بیچا اور کیا خریدا؟ نفس بیچا اور رضا خرید لی۔ تو جب شب ہجرت علی نے اپنا نفس بیچ دیا تو بتائیں نفس علی کہاں ہے؟ شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچا، تو اب نفس علی خدا کے پاس، اور اللہ نے اپنی رضا کسے دی؟ علی کو۔ تو اب رضائے خدا علی کے پاس، نفس علی خدا، رضائے خدا علی کے پاس۔ اب اگر کسی کو علی ابن ابی طالب سے بیعت لینے کا شوق ہے تو خدا کے پاس جائے، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے۔ اور اگر کسی کو تاریخ میں رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ علی کے دروازے پر آئے، اس لیے کہ رضائے خدا یہاں ہے۔ اگر سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ ہے، اور اگر نہ جھکا تو لعنت اللہ ہے۔ تو جو کام شب ہجرت ہوا وہی کام شب عاشور ہوا۔ بس میں نے سمیٹ دی گفتگو۔ شب ہجرت ایک انسان نے اپنی جان خدا کو بیچی ہے، اور شب عاشور 72 نے اپنی جان بیچی ہے۔ ورنہ جب حسین ابن علی نے فرمایا جاؤ میں بھی راضی، میرا خدا راضی، میری ماں فاطمہ زہرا راضی، میرا نانا محمد مصطفیٰ راضی، چلے جاؤ۔ جب رضی اللہ بن چکے تو کیوں نہیں اٹھ رہے؟ شاید مورخ یہ لکھے گا کہ جتنے تھے سب کے سب حسین ابن علی کو مالک جنت سمجھتے تھے، وارث جنت اور سردار جنت سمجھتے تھے، اس لیے نہیں اٹھے تھے کہ اگر اٹھ گئے تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب حسین ابن علی دوسری سند جاری فرمائی، جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی مولوی جنت کی ضمانت دے رہا ہے؟ وارث جنت، مالک جنت، سردار جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے، پھر کیوں نہیں اٹھ رہے؟ یہ کربلا کے 72 کون ہیں؟ ممکن ہے مورخ یہ لکھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی کہ کس طرح سے حسین کو دشمنوں کے بیچ تنہا چھوڑ کے چلے جائیں اور حسین دیکھ رہے ہوں۔ اس لیے حسین ابن علی نے فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کر دو۔ ایک چراغ بجھا، 72 چراغ جل اٹھے، اور سب سے پہلے رسول اسلام کے بوڑھے صحابی حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور کہا فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیسے چلے جائیں؟ اتنا بتا دیجیے کہ اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ زہرا
اور آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کے بعد زہیر ابن کین کھڑے ہوئے کہ فرزند رسول یہ جہان فانی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ جہان ابدی اور سرمدی ہے، اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم اس جہان میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، تب بھی اے حسین ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں کے اوپر قربان کر دیں گے۔ اور اس کے بعد عابس ابن شبیب شاکری کھڑے ہوئے اور کہا، اے حسین اگر مجھے تیر و تبر اور نیزہ و شمشیر کے ساتھ زخم لگا لگا کر اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے کہ میرا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے آگ لگائی جائے یہاں تک کہ جل کے راکھ ہو جائیں، اور اس راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے، اور پھر زندہ کیا جائے، اور پھر اسی طرح سے مارا جائے یہاں تک کہ 70,000 مرتبہ اسی طرح سے قتل کیا جائے اور پھر اٹھایا جائے، تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دوں۔ اور اس کے بعد حسین کے صحابی سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے، اور کیا جملہ کا، عجیب جملہ کا، کہا، اے حسین آپ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ایک بات کا جواب دیجیے، ہم چلے جاتے ہیں۔ اے حسین یہ بتا دیجئے کہ جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ جب یہ سنا تو امام حسین نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ مجھ جیسا جاہل انسان بات پھیلا دیتا ہے، لیکن خطیب بزرگوار جو دنیا سے جا چکے کس طرح سے ساری بات کو ایک جملے میں سمیٹا۔ کسی نے پوچھا اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم سے کہ بتائیں اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ فرمایا کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا، بس ایک لفظ کا فرق تھا۔ کہ کس لفظ کا؟ کہ آؤ اور جاؤ کا فرق تھا۔ کہ کیا مطلب؟ یہ کیسا فرق ہے؟ کہا پیغمبر اپنی زندگی کے 9 سال جنگوں میں بلاتے رہے، آؤ، کوئی نہیں آیا۔ حسین ساری رات فرماتے رہے، جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اور بس میرے عزیزوں اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، ان 72 میں سے میں صرف ایک کی طرف اشارہ کروں تاکہ اندازہ ہو جائے حسین کے سپاہی، حسین کے اصحاب کس شان کے مالک ہیں۔ سعید بن عبداللہ حنفی کتنا سفر کیا حسین کے ایک سپاہی نے؟ سب سے پہلے اہل کوفہ کے خطوط لے کے پہنچے مکہ امام حسین کے پاس، کتنا فاصلہ طے کیا؟ 300 فرسخ۔ 10-12 رمضان کو پہنچے، پھر 15 رمضان کو قیس ابن مسہر سیداوی اور مسلم بن عقیل کے ساتھ چلے، اور امام حسین نے فرمایا مدینے سے ہو کر کربلا جانا، کوفہ جانا، کم از کم 300 فرسخ، یہ 600 فرسخ۔ اور تیسری مرتبہ مسلم بن عقیل کا خط لے کے آئے مکہ امام حسین کے پاس، یہ 900 فرسخ۔ اور چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کے پہنچے مسلم بن عقیل کے لیے 1200 فرسخ، کم از کم کتنا بنا؟ کم سے کم 6500 کلومیٹر گھوڑے کی پشت پہ سفر طے کیا۔ اتنا مشکل سفر سارا کہ آپ کے باقی تمام ساتھی وفات کر گئے، شہید ہو گئے۔ 3 راتوں کے تھکے ہوئے، بھوکے اور پیاسے، اور شب عاشور ساری رات جاگ کر خندق کھودتے رہے خیموں گرد۔ 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھدوائی امام حسین نے، اور پھر جو وقت بچا امام حسین کے ساتھ ہی جنگل کی جھاڑیاں کاٹ کے لاتے رہے، اور اس خندق کو لکڑیوں سے بھر دیا تاکہ روز عاشور رخصت آخر کے موقع پر جب امام حسین جائیں اور دشمن جب آپ کو شہید کر تو ایسا نہ ہو کہ سارے دشمن ایک ساتھ خیام پر حملہ آور ہو جائیں، تاکہ بیویوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے امام حسین نے رخصت آخر کے موقع پر آگ لگا دی تھی، اور صرف وہ راستہ جس سے اصحاب آتے تھے اور جاتے تھے یہ بچا۔ تو اتنے تھکے ہوئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور شب عاشور جاگے ہوئے، ساری رات جا کر خندق کھودتے رہے، یہ سعید بن عبداللہ حنفی۔ اور روز عاشور جب ابو ثمامہ ساعدی امام حسین کے ایک اور سپاہی نے جو رسول کے صحابی تھے، کہا امام حسین
کیا زوال کا وقت ہوا؟ حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا لا، پھر فوراً فرما دیا نعم، نہیں ہاں۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آئندہ آپ یہاں ہمارے یہاں مجلس پڑھنے آئیں گے، میں کہوں نہیں ہاں، آپ کہیں گے ہم کیا سمجھیں، نہیں یا ہاں، یا صرف نہیں کہوں یا ہاں کہوں؟ ابو ثمامہ ساعدی نے پوچھا فرزند رسول کیا زوال ہو گیا؟ فرمایا نہیں ہاں۔ کہا حضرت نے سمجھا نہیں، ہاں یا نہیں؟ کہا ابو ثمامہ جب تو نے پوچھا تب نہیں ہوا تھا وقت، اور جب میں نے بتانے کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دی تب بھی وقت نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لا مکمل کیا میں نے دیکھا وقت داخل ہوا، میں نے نام کہہ دیا۔ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا۔ اور اب جب فرمایا کہ ہو گیا تو ابو ثمامہ نے خواہش کی، فرزند رسول جی چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں آخری نماز پڑھ لیں۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، فرمایا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشوق کرے۔ اور اس کے بعد امام حسین نے نماز جماعت برپا کی۔ امام حسین خیام کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، پڑھا سکتے تھے، لیکن میدان کربلا دشمن کے سامنے نماز پڑھی۔ اور کون سی نماز پڑھی؟ امام حسین نے روز عاشور میدان کربلا میں نماز خوف ادا کی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ کوئی لفظ خوف سے یہ نہ سمجھے کہ امام حسین خوف زدہ تھے، نہ، حسین ابن علی حامل نفس مطمئنہ، وقت نہیں تھا ورنہ میں امام کی جہاد اور شجاعت کو بیان کرتا۔ سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع تھے یا آپ کے فرزند حسین ابن علی بڑے شجاع تھے۔ حسین شجاعت کے اس معراج پر خوف کا تعلق نہیں، حامل نفس مطمئنہ، یہ ایک فقہی ٹرمینالوجی ہے، فقہی اصطلاح ہے۔ نماز خوف خاص حالات میں پڑھی جاتی ہے، 4 رکعتی نماز 2 رکعتی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ پہلے امام آگے کھڑے ہوتا ہے اور آدھے سپاہی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باقی آدھے اسلحہ لے کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور امام 1 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اور پیچھے کے سپاہی امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں، اور فرادہ پڑھنے کے بعد نماز تمام کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن بدلتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کر حفاظت کر رہے ہوتے ہیں وہ آ کر ان کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام اب اپنی دوسری رکعت پڑھتے ہیں اور بعد میں آنے والے امام کے ساتھ اپنی پہلی رکعت پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز خوف ہے، اور اس کا محل یہ ہے کہ اگر 2 مسلمان گروہوں کی جنگ ہو جائے تو یہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ امام علی نے اپنے عہد خلافت میں 5 سالوں میں 3 جنگیں لڑی اور مسلمانوں کے خلاف لڑی، جمل، صفین، نہروان، اور تینوں جنگوں میں امام علی نے نماز خوف ادا نہیں کی۔ نماز خوف صرف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب آپ کا جہاد کافروں کے خلاف ہو، اور روز عاشور امام حسین نے میدان کربلا میں نماز خوف ادا کر کے اپنے دشمن کی حقیقت بتائی کہ خبردار کوئی میرے دشمن کو مسلمان نہ لکھے، کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ نماز خوف پڑھ کر اپنے دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کی۔ اور ادھر جب امام حسین نے آخری جملہ جب نماز شروع کی تو آپ کا صحابی سعید بن عبداللہ حنفی امام حسین کے سامنے کھڑا ہے۔ ادھر امام نے نماز شروع کی اور ادھر دشمنان نماز نے تیر برسانا شروع کیے۔ 1 تیر لگا، 2 تیر، 3 تیر۔ میرے عزیزو، ایک انسان کی موت کے لیے 1 تیر کافی ہے، 2 لگ جائیں، 3، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 تیر، لیکن 70 سے زیادہ تیر سعید بن عبداللہ حنفی کے جسم میں پیوست ہیں۔ تیروں کی بارش ہے اور خود حسین کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ صرف عشق حسین میں، صرف امام حسین کی محبت میں، اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر کھڑے ہیں کہ مبادا اگر میں گر گیا تو کوئی تیر حسین کو لگ جائے گا۔ اور جیسے ہی امام حسین نے نماز مکمل کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسی کے ساتھ سعید گرے اور کہا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ الحسین۔ گرے اور جب زمین پر گرے تو آپ کا جسم زمین پر نہ آیا، اتنے تیر لگے تھے کہ آپ کا جسم تیروں کے اوپر معلق ہو گیا۔ اب سمجھیے گا اور سوچئے گا اور غور کیجئے گا، کون ہیں حسین ابن علی کے اصحاب
کون ہے آپ کے سپاہی اور کیا مقام ہے؟ وقت نہیں کہ زیادہ عرض کر سکتا، اسی جملے پر بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ سعید بن عبداللہ حنفی جنہوں نے 6500 کلومیٹر کا سفر طے کیا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، شب عاشور کے جاگے اور ساری رات جا کر مشقت کرتے رہے، اور سارا جسم تیروں سے چھلنی ہے، اور آپ کا جسم تیروں کے اوپر معلق، اور گرنے سے یہ تیر مزید اتر گئے، اور اب آخری سانسیں ہیں، اور کیا جملے کہے، کوشش کی، ہمت جمع کر کے ہاتھ جوڑے امام حسین کے سامنے، اور عجیب جملہ کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ شہید مطہری کہتے ہیں سعید نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ اتنا کچھ کرنے کے باوجود سعید پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ کہ اس لیے کہ سعید کو امام حسین کی معرفت حاصل ہو چکی تھی، اور سعید جانتے تھے کہ اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، ہم مدیون ہیں حسین ابن علی کے، اس میں سنی کی بات نہیں، شیعہ کی بات نہیں، جو بھی باضمیر انسان ہے قیامت تک اس کا سر حسین کے سامنے بلند نہیں ہوگا۔ اور بس آخری جملہ مصیبت کا عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ روز عاشور یہ سوال کس نے پوچھا؟ سعید بن عبداللہ حنفی نے، اور جب یہ کاروان پلٹ کر واپس مدینے پہنچا 3 ربیع الاول کو، تو یہی سوال ایک ضعیفہ نے پوچھا۔ کس سے؟ سید سجاد سے۔ کون؟ ام البنین اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کر اسیروں کے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے آئیں، اور سلام کے بعد ام البنین نے جو پہلا سوال پوچھا، کہا اے سید سجاد، بس اتنا بتا دیجئے، کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا نہیں کی؟ یہ جملہ سننا تھا، سید سجاد تڑپ گئے کہ ام البنین آپ نے وہ بات پوچھی جس نے سید سجاد کے دل کو رلا دیا۔ کہ ام البنین ایک بات سنے پھر خود دیکھیں کہ میرے بابا حسین کی نگاہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا۔ کہ سید سجاد بتائیے۔ کہ ام البنین ہمیں 11 محرم کو اسیر بنا کر کربلا سے شام کی طرف روانہ کیا گیا، اور راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کے قریب تھی، اور دوران سفر ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا، اور اسے بلا کر میرے بابا کے قتل کی کیفیت پوچھی۔ کہا اے شمر، بتا جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی؟ تب حسین کیا بات کر رہا تھا؟ کیا تم سے حسین نے کچھ گفتگو کی؟ تو یہ شمر میرے بابا کے قاتل کے الفاظ ہیں۔ کہا کہ روز عاشور حسین جب خاک کربلا پر بیٹھے تھے آخری لمحے میں آگے بڑھا، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسین کو دھکا دیا۔ حسین پشت کی بال زمین پر گرے، اور میں حسین کے سینے پر سوار ہوا، لیکن حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ حسین مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ بالآخر حسین نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلیوں سے خون کو صاف کیا، اور جب میرے چہرے پر نگاہ پڑی مجھ سے کہا اے شمر، بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہو، بڑی بلند جگہ پہ بیٹھے ہو۔ اے شمر، بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ مجھے اپنی گود میں لے کر میرے قمیض کے بٹن کھولتے تھے، اور مجھے سینے سے پیار کرنا شروع کرتے تھے، اور میرے گلے تک مجھے بوسے دیتے جاتے تھے، اور اس وقت میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا اے حسین، تجھے اس کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، اس کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہوں گے، اور اس کا قیافہ، اس کی صورت خنزیر سے ملتی جلتی ہوگی۔ کہ جیسی میں نے حسین کی باتیں سنی، شمر نے کہا مجھے غصہ آیا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، اور دائیں ہاتھ سے حسین کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کیے۔ اتنے تماچے مارے کہ اسی دوران حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ پہنچ گئی۔ یہ مرحلہ اتنا مشکل ہے کہ میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے گریز کرتے ہوئے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ کہ اس کے بعد حسین ابن علی نے اپنی ساری قوت جمع کی اور اپنا سر سجدے میں رکھا، اور میں نے پہلی ضرب چلائی، اور جب میں نے پہلی ضرب چلائی تو حسین نے حالت سجدہ میں یہ ذکر پڑھا رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک
یا غیاث المستغیثین۔ پھر میں نے دوسری ضرب چلائی، حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا۔ میں نے تیسری ضرب چلائی، حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا۔ میں ضربیں چلاتا رہا، حسین مسلسل یہی ذکر پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اور پھر میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین کے سر کو بلند کیا، تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے، تو جب اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے کر گیا تو مسلسل ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔